بچہ گیا رات بھٹکتا رہا، پھر صبح ہوئی، پھر وہ رات کو پکڑ لے گا، وہ ندی کے کنارے درخت کی کھو میں گیا، ایک آندھی آئی پانی بھرنے لگی، چہرہ دیکھا وہ بولا تو مسلم رقیب کے شہزادے یتیم ہو، میرے ساتھ چلو، میری ماں کا ہمیں کیسے پیار کرنے والی ہے، اس کو لے کے گیا، نہلایا دھلایا، کھلایا پلایا، گھر میں سلایا، گہری نیند سو گیا، دونوں بچہ خواب میں اپنے پاک مسلم رقیب کو دیکھا، بولا جلدی تم میرے پاس آ رہے ہو، ادھر اس عورت پر شوہر حارث آ گیا جس کا اونٹ بھی گھر میں کھولا مر گیا، اسی دو بچے کی تلاش میں جو اس کو لائے گا یہ کہیں نام ملے گا، بولا ابھی تک میں تھکا ماندہ ہوں، بیوی کھانا لاؤ، کھانا دیا، بولا مسلم رقیب کے دو بچوں کو میں دن تلاش کرتا رہا، وہ تھوڑا دن مر گیا، میں پریشان ہوں، میں کیا کروں، جلدی سے وہ دونوں بچہ مل جائے تاکہ پھر ہم کو ملے، اور سمجھاتی رہی نہیں کھانا، رونے کی آواز آئی کمرے سے، یہ دوڑ کے گیا، بیوی کو دھکیلا، در رہا تولا، دیکھا دونوں بچے وہاں موجود ہیں، اور دونوں کے سر کے بال کو باندھ دیا، رات بھر رونے کے لیے چھوڑ دیا، بیوی ماں پہ پڑ کے روتی رہی، مگر ساری جلال نہیں مانا، صبح ہوئی دروازہ کھولا، اس کو لیا، خواب کے کنارے گیا، دونوں بھائی کہنے لگا، بڑا بولا پہلے ہم کو ذبح کرو، چھوٹا بولا پہلے ہم کو ذبح کرو، دونوں کہتا رہا، بڑے بھائی کی موت دیکھی نہیں جائے گی، چھوٹی بھائی کی دیکھی جائے گی، وہ دونوں بولتا رہا، اس کے بعد چلا حارث کی تلوار چمکی، دو نئی چیخیں بلند ہوئی، اور دونوں بچہ وہیں قتل کر دیا گیا، دونوں کا سر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا، دونوں کا گھر بھیج دیا، دریا کر گئے، فرات میں پھینک دیا، دریا کا پانی کالا ہو گیا، اور دونوں آپس میں مل گیا، یہ سب جو کہاں سن رہے ہیں ہم لوگ 40 سال سے بچپن سے سن رہے ہیں، معلوم ہے تمہیں فرضی کہا جھوٹی کہا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلم بن علی کو امام حسین نے بھیجا تھا مکہ سے کہ چاہیے آپ کا کوفہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیجیے، 150 سے زیادہ خطوط جو آ گئے ہیں، یہ قتل کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، ان لوگوں نے میرے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ان لوگوں نے میرے بھائی حسن کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کہیں میرے ساتھ تو دھوکہ نہ کر رہا ہو، آپ احتیاط حال کا پتہ لگائیے، جہاں خون کی راہوں پہ چل رہا ہے، جہاں گردن کرنے والی ہے، جہاں دشمنوں سے لڑنے کی بات ہے، وہاں چھوٹے بچے کو آگے لے کے جائے گا، ان کے دونوں بچے شہید ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کا ہماری مقتل کے طور پر نہیں شہید ہوئے ہیں، تو آدمی مسلم جنگی کے ساتھ تھے جو تلاش کرنے والے تھے، پیاس کی شدت راستے میں لگی، وہ دونوں راستے میں شہید ہو گئے، یہ تو ہے، اس لیے وہ کہانی سیاح کی کہانی صرف لوگوں کو بنانے کے لیے، اپنی تقریر جمانے کے لیے، محفل میں رنگ بھرنے کے لیے، ان لوگوں نے یہ ساری کہانی جھوٹی کہانی، جیسے یہ حارث کے گھر میں تھا، دونوں بچے کا خواب دیکھ رہا تھا، یہ دونوں بچے کے سخت میں چلا گیا تھا، اور دیکھا تھا کہ ماں کو دیکھ کے دونوں بچہ رو رہا ہے، یہ جیسے کہ وہاں رہا رہ کے یہ بیان کر رہا ہے، اس طرح کی بے شمار بات ہے، فرضی ہے کہ حضرت سکینہ کی شادی ہوئی، جناب قاسم سے شادی ہوئی، امام حسن کے بیٹے سے شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی، سوکھا مدینے میں رہ گئی، بولیے آقا کہاں جا رہے اس کو چھوڑ کر کے، ساری باتیں فرضی ہیں، ساری باتیں شیعوں اور رافضوں کی ہے، جناب سوکھا کی مہتی عرب کے لوگوں کا دستور ہے، وہ لوگ تخت چلانے والے، تخت کے سائے میں چھینے والے، جہاد میں جانے والے، ان کی جو عورتیں، ان کی جو بچیاں سب کو معلوم ہے، جہاد یہ سب سے بڑا مشغلہ ہے، ظلم مٹانا، حق کے خلاف حق کے خلاف سینہ سفر، باطل کے خلاف سینہ سفر ہو جانا، واپس سفر کرنا، جہاد میں جانا، معمولی سی باتوں کے خاطر حق کی خاطر میدان میں نکلنا، جہاد میں جانا، شہید ہو جانا، شہادت کے بعد بیوی کا نہیں رونا، ان شہیدوں کی بیوی ہونے پر فخر کرنا، یہ تو عرب کا سیکھ ہے، آج بھی وہاں پر 4 بچے مرنے کے بعد ماں سینہ نہیں موچتی ہے، سر کے حال نہیں کھالتی ہے، وہ قبر کریمان کی کھالتی ہے، وہ صبر کی تصویر بنی رہتی ہے، یہ عرب کے لوگوں کا دستور تھا، تو صحابہ کیسے روئے ہوئے، امام حسین جب مدینہ سے نکل رہے تھے، اس وقت میں تصور ہی نہیں تھا کہ وہاں ہم میدان جہاں چلے جائیں گے، حسین ہم کو مار دے گا، سارے بچوں کو مار دے گا، ایک دماغ میں خیال تھا ایسا ہو سکتا ہے، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، ممکن ہے کہ ہمارے سامنے وہ موت کا تان دما کے کھڑا کر دے اور وہ بچوں کی لاشوں سے کھیلنے لگے، ممکن ہے کہ شہادت کا دن قریب آ گیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے، ایک احتمال پاسبلٹی ہے، اور کسی جنگ میں کسی راہ میں شہادت ہوگی، جنگ ہوگی، ایسا کچھ نہیں تھا، امام علی مقام کے گھر کا یہ معمول تھا کہ گھر سے نکلنا، اپنی بیویوں کو ساتھ میں لینا، میدان جنگ میں بھی بیوی کو ساتھ لے کے جانا، یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا، امام حسین کا بھی طریقہ تھا، امام حسین کے 2 بیوی آپ کے ساتھ میدان کربلا میں موجود
تھی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ان کو زہر دیا گیا. جب وہ اپنی کر کے باہر نکلنے لگی, حسین نے کہا حضور بتائیں کس نے آپ کو زہر دیا؟ کہا اس پر میرا شک جا رہا ہے, اگر وہی زہر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے لے گا. اگر ہمارا شک غلط ہوا, وہ زہر نہیں دیا ہے, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک بے گناہ کا قتل کیا جائے. جب امام حسن نے اپنے زہر دینے والے کا نام نہیں بتایا, یہ دنیا بھر کے شیعوں کو کون بتا دیا؟ جعفر بن اشعث نے ان کو زہر دیا ہے, اور یزید نے کہا تھا زہر دے کے حسن کو مار دو, ہم تم سے شادی کر لیں گے. وہ شادی کے لالچ میں امام حسن کو زہر دے دیا. یہ امام حسن پر افترا ہے, یہ توہم ہے. یہ اہل بیت اطہار کے گھر میں جو خواتین جنتی آ جاتی ان پر یہ الزام ہے. امام حسن دوستوں کے قریب نکاح کیا تھا. محدثین فرماتے ہیں حضرت علی نے کہا تھا لوگوں سے, اے لوگوں حسن کو اپنی بیٹی مت دو, یہ کل دو ہی ان کے بعد طلاق دے دیتے ہیں. لوگوں نے کہا تھا حسن میری بیٹی کو رکھ ہے یا طلاق دے دے, لیکن وہ شادی کرنا چاہیں گے تو ہم اپنی بیٹی اس کو دیں گے. وہ چاہتے تھے امام حسن کی بیوی میری بیٹی بن جائے, فاطمہ الزہرا کی بہو میری بیٹی بن جائے, تاکہ قیامت کے دن جب سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے مصطفیٰ کا رشتہ باقی رہے گا, تو میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی بہو ہونے پر فخر کریں گے, ان کو جنت کا حصہ ملے گا. اس لیے امام حسن کثرت سے شادی کرتے تھے, طلاق دے دیتے تھے, اور ان کو طلاق دیتے تھے اور ساری زندگی دوسری شادی نہیں کرتی تھی. امام حسین کی محبت میں نماز روزے کی ادائیگی میں ساری زندگی گزار دیتی تھی. ان کی بیوی پر الزام لگانا, ان کی بیوی نے ان کو زہر دے دیا, یہ خرافات ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ شیعوں کا کہا ہوا واقعہ ہے. اس طرح بے شمار بات ہے. اب یہاں کیا ہے, امام حسن کو زہر دیا گیا ہے, اتنی کٹ کے باہر نکل رہی ہے, رات بھر بے چین رہے, رات بھر مردے بستی کی طرح تڑپتے رہے. نانا کی قبر انور پہ گئے, تھوڑا سا سکون ملا, پھر وہاں سے آپ آتے راحت ملتی. پھر دوسری بار زہر دیا گیا, ہیرے کی کہیں پیس کر, اس بار بے چینی اتنی بڑی, وہی زہر آپ کی موت کا سبب بنا. امام حسین نے کہا یا بتائیں زہر کس نے دیا؟ کہا جس پر میرا شک لگا رہا ہے, اگر وہی دیا ہے اللہ بدلہ لے لے, اگر وہ نہیں دیا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک بے گناہ قتل کیا جائے. موت کے منہ میں ہے, اتنی کٹ کے نکل رہی ہے. ہم لوگ جو جھوٹ الزام مرنے والا, جو گناہ نہیں کیا ہے اس کو گنہگار ثابت کرنے والا, یہاں شک بھی نہیں یقینی طور پر کہنے والا, ہم نے اس کو سلیمہ حال میں دیکھا ہے جبکہ نہیں دیکھا ہے. ایک بے بنیاد بات ہم بول کر اپنے آپ کو چہچہی بناتے ہیں, سامنے والے کو سلیل کرتے ہیں, جبکہ مصطفیٰ نے کہا تھا ایک مومن کی آبرو جو بچائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا دے گا, آگ سے بچا دے گا. من رد عن الدخی رد اللہ عن وجهه النار یوم القیامہ. حدیث میں آیا ہے کہ جو مومن بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. لگتا ہے کہ حضور سید شاہی احمد اللہ مدثر علی کی ان کی آنکھ ہو رہی ہے. اب وہ حرم کے احترام کی خاطر سادات کرام کا احترام شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. بیٹھ حضور سید شاہی احمد علی شاہ, ان کے والد گرامی بڑے باخبر تھے. بیٹھنے ساتھ ان کے والد گرامی بھی ہر ہاتھ شہر دریا گھوم کر, ان کے والد گرامی کشمیر میں ہی گئے, پورے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کو آپ نے چھوڑ کر اسی پورے تیارت کو انہوں نے اپنا محور, اپنا مرکز دعوت و ارشاد بنایا. تو دوسرے علاقوں کو دوسرے شہر میں سینچا, اور جب بہار کی تاریخ لکھی جائے گی, بہار اور جھارکھنڈ کی بانکا, گونڈا, بھاگلپور جیسے بھی دیو گھر, اس پورے تیار کو اگر نزدیت سے بچایا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا گڑھ بنایا ہے, تو اس کا صحرا حضور سید حسنین رحمۃ اللہ علیہ اسی خانقاہ حسینیہ کعبہ شریف کو زندہ باد. اس خانقاہ شریف کو یہ کرے بھی آئے گا کہ آج اگر بس بیٹھوں گا تو ایک گھنٹہ بیٹھوں گا, کھڑا ہوگا بھی 5 منٹ کر دوں گا,
کیونکہ آپ 2 گھنٹے سے سن رہے ہیں اور بہت سارے لوگ محفل سے پیچھے سے جا چکے ہیں، سامنے والے تو لاج میں ہاتھ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اٹھیں گے تو حضرت ٹوک دیں گے، اور پیچھے والا غنیمت سمجھا، ان کو شریعت کی بات تھوڑی سی ہارڈ لگی، وہ سوچا میرے من کی بات نہیں بول رہے ہیں، یہ نہ ناول بول رہے ہیں، نہ افسانہ بول رہے ہیں، نہ سینہ پیٹ رہے ہیں، نہ حسین حسین کہہ رہے ہیں، نہ سوکھا کر کے رو رہے ہیں۔ میں نے 25 سال پہلے ایک مولانا صاحب کو سنا تھا تقریر کرتے ہوئے، وہ کہتے تھے آئے سغرا، سغرا، وہ خود روتا تھا، ساری محفل کے لوگ ہنستے تھے، ایسی بات کیوں بولتا ہے کہ خود ڈرامہ کر کے روتا ہے اور ساری پبلک ہنس رہی ہے۔ باتیں ایسی کرو کہ تم بات کرو، مصطفیٰ کی بات بولو، خود سے آنکھ میں آنسو کی قطرہ پہنچائے، خود دل نکل میں پہنچائے۔ یہ کمال ہے، یہ ہائے سغرا کا جو ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ کی ڈرامہ ہے۔ کربلا میں رونے کی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار کی صبر کی کہانی، استقامت کی کہانی، خدام کی کہانی، دین کی خاطر سب کچھ لٹا کے مسکرانے کی کہانی ہے۔ یہ تو رافضی شیعہ دسیسوں رسینوں نے اسے رونے کی کہانی بنا دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہیں نہیں لکھا جو اہل بیت اطہار کی محبت میں روئے گا وہ جنت جائے گا۔ یہ ساری گرمی کی موضوع بناوٹ والی حدیث اس طرح ہے، اسلام اور سنت کو بدنام کرنے کی خطرناک سازش ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسین اعظم نے صبر کی اور صبر کیا، اللہ حسین کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے اسے امام اور قائد بنا دیا۔ تو حسین نے جو ساری مصیبتوں پہ صبر کیا تو ان کے نام کے ساتھ اللہ نے لفظ امام جوڑ دیا۔ امامت کے لیے صبر ضروری ہے، جو صبر نہیں کرے گا وہ کبھی لیڈر بن ہی نہیں سکتا ہے۔ حسین لیڈر ہے، قائد ہے، امام ہے۔ ظلم کرنے والا یزید مر گیا، یزیدی مر گئے، ظلم مر گیا، حسین زندہ ہے، صبر زندہ ہے۔ یہی ہے کربلا کی کہانی، ظلم مٹ گیا، ظلم مر گیا، صبر زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ اب جب امام حسین کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 20 سال تک حاکم رہے۔ ان کی وفات کے بعد یزید زبردستی بادشاہ بن گیا، باپ کی گدی پہ کہ میرا باپ بادشاہ تھا، بن گیا۔